حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، میں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے تم کو نوازا، اس کے بدلے میں تم سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ ہمارے اور آپ کے پیر مرشد کے شہزادے بھی اہل بیت کے خاندان سے، ان سے محبت کرو۔ محبت کیسے کرنی چاہیے سرکار اعلیٰ حضرت سے سیکھ لو انشاءاللہ العزیز۔ محبت کا جذبہ، محبت کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ضرور پتہ ہو جائے گا۔ حضرات، یہ ایسے ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا سے لے کر سرکار غوث اعظم تک اصل میں جتنے ہیں سب ولی، اور نسل میں سرکار کو اس پاس سے لے کر امام مہدی تک جتنے آئے سب ولی۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سنیوں کے امام کے جان سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سیدوں سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک بار سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک سید زادے کو اپنے گھر پر جو ہے ایک بچے کو اپنے گھر پر ڈیوٹی لگائی، انہوں نے کہا ہمارے گھر کی عورتیں باہر نہیں نکلتی ہیں، اس لیے تم کو گھر کا سامان لا کر دینا ہے۔ وہ بچہ کام کرتا رہا، کچھ دنوں کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کو پتا چلا کہ یہ سید ہیں، تو ان کو بلا کر کہا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہوئی، جو معلوم نہ تھا کہ آپ سید ہیں۔ آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ ان کی غلامی کی جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی دن سے آپ کو جو تنخواہ دیا جاتا تھا اس تنخواہ کو دونا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اب آپ ہمارے یہاں نوکری نہیں بلکہ ہم آپ کے یہاں نوکری کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آؤ دیکھو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ملت کے نوجوانوں دیکھو، حضرت خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں کے ساتھ وہ ایک جگہ پر گئے، جہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے نماز ادا کی، اور جب وہ نماز پڑھ لیے نا تو نماز پڑھے تو وہاں پر جو نماز پڑھائے تھے سید صاحب تھے۔ سید صاحب نے جب نماز پڑھائی، نماز میں کچھ غلطی ہو گئی تھی، جس غلطی کے بنا پر نماز مکمل نہ ہوئی۔ بہت بڑے بڑے عالم تھے لیکن سب لوگ سوچ یوں رہے تھے کہ غلطی ہوئی ہے، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ پھر حضرت خواجہ جو ہے قمر الدین وہ لقمہ کیوں نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے کیوں نہیں ہیں کہ نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، نماز کو دہرایا جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسی میں ایک جو ہے عالم تھے، وہ عالم صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا آخر جب غلطی ہوئی ہے تو پھر ان کو لقمہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ گئے اور حضرت خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں حضور جب نماز میں غلطی ہوئی ہے اور نماز مکمل نہیں ہوئی تو پھر لقمہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نماز تو غلطی تو ہوئی ہے، نماز بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانواد اشرفیہ، خانواد اشرفیہ، اشرفی کولا، حضور پیر و مرشد، حضور تاج اسلام، حضور پیر طریقت، علامہ الحادث شاہ سید نظام الدین اشرف، فیضان اولیاء کاملین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہٹ جائے ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا حضور نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، پھر لقمہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو خواجہ قمر الدین یوں کہتے ہیں ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ نماز میں غلطی ہوئی ہے اور نماز مکمل بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن سنو یہ کوئی عام عالم نہیں بلکہ یہ سید زادہ ہیں اور انہیں ایسے لقمہ نہیں
جا سکتا، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، میں الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں، الفاظ ملے گا لقمہ دوں گا۔ حضرات گرامی، سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان، ان کے پاس جملے اور الفاظ کی کمی نہیں۔ جب وہ جملے اور الفاظ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں لم یاد نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک ایک نام تو چار چار زبان میں لکھتے ہیں۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت جب سیدوں کے شان میں، جب وہ ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، سنیوں کے امام کے جان، علم کے چٹان، علامۃ الزمان، جب سید کی شان بیان کرتے ہیں الفاظ ختم ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس کے چہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ الفاظ جب ختم ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے، واہ بھائی کیا بات ہے، تو الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں، خواجہ قطبالدین کہتے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے اور کہتے او علماء لو جی الفاظ تو مل گیا، دیکھو میں لقمہ دینے جا رہا ہوں، مجھے الفاظ ملا ہے۔ اٹھے اور سید صاحب کے پاس پہنچے، ان سے کہا آقا میں نے نماز تو بہت پڑھی ہے لیکن آج آپ کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے اس میں مزہ بہت آیا ہے، آپ اسی نماز کو دوبارہ پڑھا دیتے نا، یا آپ اسی نماز کو پھر سے دوبارہ پڑھا دیں، نماز میں مزہ بہت آیا ہے۔ سید صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور شک مجھے بھی تھی کہ نماز مکمل نہیں ہوا ہے لیکن آپ نے بتایا اب یقین آ گیا، پھر نماز کھڑے ہو کر دوبارہ پڑھاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یعنی کہ ادب جو ہوتا ہے، ادب کے ایک حدود ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتے ہیں ان کا کوئی حدود نہیں، وہ ایسے ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن جو ادب دار ہوتے ہیں، جو با ادب ہوتے ہیں، ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، ان کے اندر اخلاق ہوتا ہے، ان کے اندر محبت ہوتا ہے، ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو، آخری بات عرض کر کے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ چاہیں دنیا کا ہر چیز بن سکتے ہیں لیکن آپ سید نہیں بن سکتے، آپ عالم بن سکتے ہیں، آپ سید نہیں بن سکتے، آپ حافظ بن سکتے ہیں، آپ قاری بن سکتے ہیں، آپ علماء بن سکتے ہیں، آپ مفتی بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بھی بن سکتے ہیں، لیکن آپ سید نہیں بن سکتے، آپ نمازی بن سکتے ہیں، آپ سید نہیں بن سکتے۔ اب میں نے عرض کیا مولا میں نے 600 نماز پڑھ لی ہے، مجھے سید بنا دے۔ رب کے غیب سے جو ہے آواز آئی دادا تو 600 نہیں بلکہ تو 6 لاکھ نماز پڑھ لے، تو سید نہیں بن سکتا، تو حافظ نہیں بلکہ تو جو ہے حافظ بننے کے بعد عالم بھی بن جائے تو سید نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کی مولا قرآن کو یاد کیا، کیا میں بخاری شریف بھی یاد کروں سید بن جاؤں گا؟ نہیں، تو بخاری شریف کا حافظ بن جا، تو ترمذی شریف کا حافظ بن جا، پھر بھی تو سید نہیں بن سکتا، تو نمازی بن جا، مسجد کا امام بن جا، کسی مدرسے کا استاد بن جا، لیکن سید نہیں بن سکتا۔ حاجی بن جا، سید نہیں بن سکتا۔ IAS بن جا، DM بن جا، SDM بن جا، سید نہیں بن سکتا۔ عرض کی مولا پہ سید بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سید کیسے بنا جاتا ہے؟ غیب سے آوازیں سن، سید ہر کوئی نہیں بن سکتا، بلکہ سید وہ بنتا ہے جسے وسیلہ ملتا ہے۔ اب وسیلے کی بات آئی تو ذرا سنو، وسیلہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ نوازا جاتا ہے، جس کا وسیلہ مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ نوازا جاتا ہے۔ جس کو حضرت فاطمہ کا وسیلہ ملا وہ سید بنتا ہے، جسے امام حسین کا وسیلہ ملتا ہے وہ سید بنتا ہے، جس کو حضرت علی کا خون ملتا ہے وہ سید بنتا ہے۔ اور سنو سید اور سیادت کسی عبادت کا نام نہیں، بلکہ عبادت کا نام نہیں بلکہ وسیلے کا نام سیادت ہے۔ اور جس نے وسیلہ مضبوط پکڑا وہ دنیا میں
میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ او میرے بھونکا کے مسلمانوں، ہمارا وسیلہ کمزور وسیلہ نہیں بلکہ علی کے بیٹوں سے ہمارا وسیلہ ہے، اور اتنا مضبوط وسیلہ ہم اپنا سینہ چوڑا کر کے اور دنیا والوں سے کہتے ہیں، اور دنیا والوں سنو، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تار پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بولنے میں غلطی ہوئی ہو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔